بعد میں وہ منگتا نہیں بلکہ وہ خود بھی داتا بن جاتا. اتنا عنایت فرماتے کہ زندگی بھر سے کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو گویا سخاوت اتنی زیادہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے. اور یہ آدمی کے اندر اس کی شروعات جو ہوتی ہے، غریب ہو تو وہ اس حساب سے، مالدار ہو تو اس کی ابتدا زکوٰۃ سے کہ یہاں سے شروع ہوگی اور سخاوت آگے بڑھتی چلی جائے گی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنا عنایت فرمایا. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہی نہیں بلکہ حقیقت ہے. خواجہ صاحب خواجہ معین چشتی اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دامن رسول سے وابستہ ہو گئے تو ابھی کیا کچھ اللہ نے عطا کیا دنیا جانتی ہے کہ غریب النواز بنا دیا. اپنے دور میں بھی دیا، آج بھی دے رہے، قیامت تک دیتے رہیں گے، فیض جاری اور ساری رہے گا. سخی بنا دیا، داتاؤں کا داتا بنا دیا. ایک نہیں سینکڑوں مثالیں ایسی مل جائے گی. حاتم طائی کے بیٹے نے تو یوں کہا کہ سائل آتا 10 دروازوں پر 10 جگہ سے دیا جاتا. امام حسین نے فرمایا میرے نانا نے اتنی سخاوت کی اتنا دیا جس کو ایک بار دیا وہ زندگی بھر کے واسطے سخی بن گیا بلکہ وہ داتا بن گیا. خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ جب دامن رسول سے وابستہ ہوئے اللہ نے اتنا عطا کیا کہ قیامت تک کے واسطے اتنا غریب النواز بنا دیا کہ انسانیت ان سے فیض اٹھاتی چلی جا رہی ہے. ایسے عطا کرنے والے تھے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت زیادہ یہ چیز پسند ہے. لیکن میں دوستو یہ قلبی کیفیات انسان کی قائم و دائم رہے، ان کے اندر ترقی ہو، اس کے لیے انسان کیا کرنا چاہیے؟ جیسے آج رمضان کا ماحول ہے، رمضان میں ہم لوگ یہاں ہیں، اب دل بھی کر رہا ہے قرآن پڑھے، تراویح پڑھے، صدقہ کرے، خیرات دے، یہ ساری چیزیں ہیں. لیکن یہ چیزیں ہمارے پاس میں باقی رہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ چیزیں ختم کیوں ہوتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ دونوں باتیں کہ یہ جو ہماری کیفیات قلب کی ہیں یہ باقی رہے، اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اور یہ چیز جو ایک لفظ ہمارے پاس میں ختم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے کہ آدمی نمازی ہے بے نمازی ہو گیا، رمضان میں کچھ اور تھا کچھ اور ہو گیا، بدل گیا رمضان کا مسلمان علیہ رمضان کے بعد اس کی وجہ کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کی ایک وجہ ہے، بہت اہم وجہ ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ کے ایک واقعہ دیکھیں، ایک صحابی کا، ایک ثعلبہ بن حاتم انصاری. صحابہ کے اندر دو بڑی جماعتیں، ایک مہاجر ایک انصار. مہاجر موڑے سادہ الفاظ ہیں، مہاجر یعنی مکے والے، انصار یعنی مدینے والے. سادی تعریف اس کی یہ ہے، دقیق بہت باریک باتیں اور اس کے اندر ہے، لیکن سادی تعریف یہ ہے کہ مکی صحابہ مہاجر، مدنی صحابہ انصار. تو یہ انصاری صحابی تھے، ثعلبہ بنت حاتم انصاری. یہ بہت غریب صحابی تھے، اتنے غریب تھے کہ فجر کی نماز پڑھتے اور فوری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے پھر اپنے گھر کو چلے جاتے. ایک دن نہیں 2 دن روزانہ کا معمول ہے، روز ایسی نماز پڑھے دعا سے پہلے. صحابہ کرام سوچنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا اور وہ چھوڑ کر چلے جائیں، اور یہ انصاری صحابی آخر ماجرا کیا ہے؟ صحابہ بہت پریشان ہوئے اور حضور کی خدمت میں پہنچے اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارا یہ بھائی ہے، یہ ہمارا ساتھی ہے ثعلبہ، یہ نمازوں میں تو آپ کے پاس رہتا ہے لیکن فجر کی نماز میں ایک دن کا معاملہ نہیں، روزانہ کا معاملہ یہ ہے، فجر پڑھتے ہی آپ کی دعا میں نہیں فوراً اٹھ کر چلا جاتا ہے. پھر بات کیا ہے؟ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے بات پہنچی، حضور نے فرمایا کہ کل ان کو روک لیا جائے. صحابہ نے عرض کیا، حضور نے فرمایا ہے کہ کل تم فجر کی نماز کے بعد جاؤ گے، نہیں رک جاؤ گے، حضور تم سے بات کرنا چاہ رہے ہیں. اب یہ رک گئے. جیسے رکے حضور نے فرمایا ثعلبہ ادھر آؤ، ثعلبہ ادھر آؤ. پوچھا کہ دیکھو تمہارے بارے میں یہ بات معلوم ہوئی ہے کہ تمہارا روز کا معمول یہی ہے کہ فجر کی نماز پڑھتے بھی دعا سے پہلے چلے جاتے. آپ کے ساتھیوں میں ذہن میں یہ بات آ رہی کہ کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اہمیت تو ان کے پاس کم نہیں ہوگی، اتنے مخصوص عمل کو چھوڑ کر چلے جاتا ہے. بات کیا ہے؟ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ ثعلبہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے یہ بات پوچھی اس لیے اس راز کو فاش کرا، ورنہ راز فاش نہیں کرتا. درس معاملہ یہ ہے کہ میں بہت غریب ہوں، غربت اتنی زیادہ ہے کہ میں اور میری بیوی دونوں ایک کپڑے میں زندگی گزار رہے ہیں. میرے پاس اتنی استطاعت نہیں ہے کہ دوسرا کپڑا علیحدہ بیوی کو بنا سکوں. ہوتا یہ ہے کہ میرے مکان کے اندر 2 گڑھے ہیں، ایک گڑھے میں میں، دوسرے گڑھے میں میری بیوی. فجر کی نماز کا جب وقت ہوتا ہے تو میں وہ چادر لے کر آپ کے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے آ جاتا ہوں، میری بیوی وہ گڑھے میں اتر جاتی ہے. اور فجر کی نماز پڑھتے ہی میں اس خوف سے جلدی چلا جاتا ہوں کہ اگر میں دعا میں آپ کے بیٹھ جاؤں، مجلس میں بیٹھ جاؤں تو فجر کی نماز کا وقت چلا جائے گا،
اس لیے میں فوری چلا جاتا ہوں، میں اپنے گھڑے میں اتر جاتا ہوں، یہ چادر اس کو دے دیتا ہوں، وہ پہن کر نماز پڑھ لیتی ہے۔ اس وجہ سے میں چلا جاتا۔ یہ راز کسی اور کے پوچھنے پر نہیں کہتا، لیکن آپ نے پوچھا اس لیے میں نے راز فاش کر دیا۔ لیکن یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری طبیعت اب یہ بات گوارا نہیں کر رہی کہ میری غربت میرے ساتھیوں پر آیا ہو جائے، اب مجھے برداشت نہیں ہو رہا۔ یا رسول اللہ میرے لیے آپ دعا کر دیجیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے مالدار بنا دے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں صالبہ، میری زندگی نہیں دیکھ رہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ احد کا پہاڑ سونے کا بنا دو، تو میں کہتا تو بنا دیتا، لیکن میں دیکھو کیسے گزر رہا ہوں، کبھی کھانا کبھی کھانا۔ اور حضور کی سیرت کی ایک اہم بات یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی باسی کھانا نہیں کھایا اور کبھی پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنا، فاغا یا تازہ۔ ہمارے پاس میں تو ہر کمرے کے ساتھ میں ایک کمرہ فریج کا بھی ہے۔ فریج کیا ہے؟ باسی کھانے کا گھر، جو باسی بن جائے اس کو رکھ دو، بن جائے اس کو رکھ دو، باسی ہونے میں اس کو تازہ کر کے کھاؤ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات مبارکہ کے اندر کبھی باسی کھانا نہیں کھایا۔ صرف ایک مرتبہ فتح مکہ کے موقع پر ہانی حجاری جو بہن ہے ان کے پاس میں گئے تھے وہاں پر، تو اس وقت ان کے پاس میں باسی روٹی تھی۔ زندگی میں ایک ہی بار باسی کا، ورنہ ہمیشہ تازہ یا پھر فاقہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے۔ اور کبھی پھٹا ہوا کپڑا نہیں پہنا بلکہ سلا ہوا کپڑا پہنا۔ پھٹا ہوا کپڑا حضور کی سیرت میں کہیں بھی ثابت نہیں ہے کہ ہمیشہ آپ سلا ہوا کپڑا پہنتے تھے اور ہمیشہ آپ تازہ کھاتے تھے، باسی کھانا آپ نہیں کھاتے تھے۔ صرف فتح مکہ کے موقع پر ہانی کے پاس میں ایک مرتبہ آپ نے کھایا تھا۔ تو گویا صالبہ سے حضور نے فرمایا کہ میری زندگی نہیں دیکھ رہی کا آگے نہیں ہے رسول اللہ صاحب، ساتھیوں کے لیے دیکھوں گا، سب تیری گاؤں سے دیکھیں گے، یہ تو غریب، اس کے پاس ایک چادر ہی ہے، ایک ہی کپڑا ہے، مجھے یہ گوارا نہیں ہوا، دعا کر دیجیے۔ ایک بار، دو بار، تین بار جب اصرار کرنے لگے تو حضور نے دعا فرما دی، اور دعا کرنے کی برکت یہ ہوئی کہ اتنی زیادہ مال کی فراوانی ہوئی کہ صالبہ حاتب انصاری جو روزانہ حضور کے ساتھ نماز میں رہا کرتے تھے اور میاں بیوی کے درمیان میں ایک کپڑا، لیکن اس کے بعد بھی حضور کی مجلس و حضور کی صحبت میں چھوڑا نہیں کرتے تھے، جب دعا کی تو بکریوں کے اندر اتنی زیادتی ہوئی کہ مدینے سے کچھ دور جانا پڑا، وہاں رہنے لگے، پھر بکریاں بڑھ گئی، برکت پھر دور، حتیٰ کہ ایسے ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں ہمیشہ رہنے والا یہ انصاری صحابی صرف 2 وقت کی نماز ظہر اثر کی پڑھنے لگا، اور پھر جب دوری ہوئی تو اتنا آگے بڑھا، مدینہ کو چھوڑ کر آگے جانا پڑا بکریوں کی وجہ سے، مال کی برکت کی وجہ سے، کہ 2 وقت کی نماز کا آنا مشکل ہو گیا۔ جمعہ کو جمعہ حاضری ہوگی، اور جمعہ کے بعد میں اور اتنی دور جانا پڑے گا کہ جمعہ کی نماز کے لیے حاضری۔ اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے زکوٰۃ کی آیت نازل فرمائی تو حضور نے فرمایا کہ صالبہ کے پاس بھی جاؤ، نظر نہیں آ رہا۔ صحابہ نے فرمایا کہ اتنا مال ہو گیا کہ اب مدینہ آنا اس کا مشکل ہوگا، بہت دور ہے وہ، پہلے تو 2 نمازوں میں آ رہا تھا، پھر جمعہ کو آ رہا تھا، آنا اس کا بہت مشکل ہے۔ اس نے کہا کہ نہیں، اس نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ میں مال غریبوں پر خرچ کروں گا، ضرورت مندوں کو دوں گا۔ اب اللہ نے زکوٰۃ کی آیت نازل فرمائی، لہٰذا صالبہ کے پاس جاؤ۔ صحابہ کرام کو خیر روانہ فرمایا، تفصیل واقعہ ہے۔ وہاں جانے کے بعد صالبہ نے ان زکوٰۃ وصول کرنے والوں سے کہا کہ کیا مسلمانوں سے بھی ٹیکس لیا جاتا ہے؟ اس کی تفصیلات آپ کو سورہ توبہ کی 75-76 آیتوں کے اندر مل جائے گی۔ اسی واقعے کے شان نزول میں وہ آیتیں نازل ہوئی سورہ توبہ۔ تو ٹیکس مسلمان، ٹھیک ہے میں سوچوں گا، دیکھوں گا، واپس کر دیا۔ جیسے صحابہ کرام واپس آئے، حضور نے فرمایا صالبہ تو ہلاک ہو گیا، صالبہ تو ہلاک ہو گیا، صالبہ تو ہلاک ہو گیا، ہائے افسوس صالبہ تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ وہ انصاری صحابی، صالبہ تو ہلاک ہو گیا، صالبہ تو ہلاک ہو گیا۔ اللہ نے آیت شریفہ کو نازل فرما دیا۔ جیسے آیت شریفہ 2 یا 3 آیتیں وہ نازل ہوئی تو صالبہ کا رشتہ بیٹھا تھا، دوڑا ہوا گیا کہ ایسے اللہ کی آیت ہے، اللہ نے آیتوں کو نازل فرما دیا۔ تو صالبہ نے کیا کیا؟ اپنی زکوٰۃ کا مال سب لے حضور، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معاف فرما، میری زکوٰۃ کے مال کو قبول کر دیے۔ کہا کہ نہیں، اللہ نے منع فرمایا، میں قبول نہیں کر سکتا۔ بہت کوشش کی، مال کو حضور نے قبول نہیں فرمایا، واپس ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ظاہر دنیا سے پردہ فرما چکے۔ صدیق اکبر کا دور آیا، حضرت عمر کا دور آیا، پھر حضرت عثمان غنی کا دور آیا۔ ان تینوں ادوار
کے اندر سالمہ اپنی زکات کے مال کے ساتھ میں آتا رہا، اور حضور یہ سارے لوگ حضور نے جو بات فرمائی، صدیق اکبر نے بھی وہ بات فرمائی، حضرت عمر نے بھی وہی بات فرمائی، حضرت عثمان نے بھی وہی بات فرمائی کہ جس مال کو حضور نے قبول نہیں کیا، صدیق نے قبول نہیں کیا، فاروق نے نہیں قبول کیا، عثمان نے جو قبول نہیں کر سکتا، اس کی مال کو قبول نہیں کیا گیا۔ آخر نفاق کی حالتوں سے انتخاب ہو گیا۔ اس موقع پر مجھے جو بات عرض کرنی ہے کہ وہ غریب صحابی اتنا نمازی، لیکن پہلا وعدہ تو اس بات کا کیا تھا کہ بے درے میں مال خرچ کروں گا، لیکن اس کی کیفیات بدل گئی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایسا کیوں ہوا؟ غربت کی حالت میں اتنی زیادہ عبادتیں کرنے والا اور مال کے آنے پر بے درے غریبوں پر خرچ کرنے کا وعدہ کرنے والا، یہ تبدیل کیوں ہوا؟ اس کی واحد اور سب سے بڑی وجہ جو محققین نے لکھی ہے وہ یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کے ماحول سے اس نے دوری اختیار کی، اس لیے اس کے قلب کی کیفیات تبدیل ہو گئی۔ وجہ کیا بنی؟ کہ حضور کے پیچھے نماز پڑھنا، حضور کی دعا میں رہنا، حضور کی مجالس میں شریک ہونا، مسجد نبوی کے ماحول میں رہنا، اس سے اس نے دوری اختیار کر لی، جس کی وجہ سے دل کی کیفیات تبدیل ہو گئی۔ وقت کا انصاری صحابی نفاق کے قریب پہنچ گیا۔ یہ کیفیات جو تبدیل ہوئی، اس کی بنیادی وجہ یہی ہے، اور یہی وجہ ہے مسلمانوں کی، جو مسلمان دینی ماحول اور دینی مجالس، دینی لوگ اور دینی بزرگوں کے ساتھ میں تعلق کے اندر کمزوری جب ہوتی چلی جاتی ہے تو پھر دل کی کیفیات تبدیل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس لیے میں دوستو اس موقع پر ماہ مبارک قریب مبارک مہینہ چل رہا ہے، ہمارا ایک مزاج ہے، ہم مسجدوں میں بہت زیادہ گزارتے ہیں، قرآن کی تلاوت میں، نماز میں، اور جو عالم ہوتے ہیں، جو شیوخ ہوتے ہیں، جو بڑے ہوتے ہیں، جو علم والے ہوتے ہیں، ان کے پاس بیٹھتے ہیں، مسائل اور دین کی بات کرتے ہیں۔ یہ ماحول اگر اس کا ہم پرانا پروگرام بنا لیں گے کہ رمضان میں تو یہ بہت زیادہ کرنا ہی ہے، رمضان کے بعد روزانہ جمعہ کے دن یا 8 دن یا مہینے میں 2-4 مرتبہ ہم دینی مجالس کے اندر شریک ہوں گے، بزرگوں سے تعلقات کو قائم کریں گے، اللہ والوں کی خدمت میں پہنچیں گے، ان سے نورانی فیض حاصل کریں گے۔ اگر یہ مزاج ہم طے کرتے ہیں، اللہ کی ذات سے اس بات کی امید ہے کہ رمضان کے بعد بھی انشاءاللہ دینی انقلاب ہماری زندگی کے اندر آئے گا۔ اس لیے میں دوستو ماہ مبارک کے فیض جہاں پر حاصل کریں، وہی اس بات کا اجادہ کریں کہ سالمہ جو نفاق اس مقام پر پہنچ گیا، وہ مسجد نبوی کے ماحول، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس اور وہ دینی صحبتیں چھوڑنے کی وجہ سے، اور یہی چیزیں ہمارے اندر بھی پیدا ہوں گی تو آدمی نفاق کے کس درجے پر پہنچ جائے گا اس کے اندر لگایا جا سکتا۔ اس لیے ہمیں یہ پروگرام بنانا ہے کہ رمضان میں جیسے مساجد میں ہمارا ماحول ہمارا وقت گزرتا ہے، ایسے ہی رمضان کے بعد بھی مساجد، دینی مجالس، اذکار کی مجالس، شیوخ، علماء، ائمہ اور بڑے اور دیندار ان کی مجالس اپنے لیے ضروری سمجھے۔ یہی چیز انشاءاللہ قلب کی کیفیات کو تبدیل کرنے کا ذریعہ بنے گی۔ اللہ ان باتوں کو سمجھنے کے بعد کرنے توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔